ہندوستان اور پاکستان کی جس کو 1947 کا انڈیپینڈنٹ ایکٹ کہتے ہیں، اس ایکٹ کی مجھے ہے کہ جہاں مسلم میجارٹی ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے وہ علاقے بھارت میں یا انڈیا میں۔ اب اس بنیاد پر بنگال کی بھی تقسیم ہوئی، پنجاب کی بھی تقسیم ہوئی، بس قسمتی سے پنجاب کی تقسیم کے وقت تھوڑی سی ایک ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے کچھ علاقے ہندوستان میں چلے گئے، جہاں سے ہندوستان کو کشمیر کا جو علاقہ تھا وہاں تک۔ ہمارا یہ کہنا ہے جو کشمیریوں کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ جو ہے وہ غاصب تھا، اس کے آباء و اجداد نے کشمیر کے علاقے کو 75,000 نانک شاہی حکومت خریدا، and constitutionally he was not authorized to announce any part of the second in India۔ قانونی طور پر اور قانونی طور پر مہاراجا ہری سنگھ کو ہندوستان کے ساتھ طلاق کرنے کا کوئی اختیار حاصل اس لیے نہیں تھا کہ اسٹیٹ میں مسلم میجارٹی کے ساتھ تھی کہ وہ پاکستان میں بات کرے۔ یہ 47 کی بات ہے۔ اگر اسی قانون کو آپ سامنے رکھیں تو مہاراجے کو کوئی یہ اختیار نہیں تھا کہ ہندوستان سے حالات کا اعلان کرتا۔ اب جب مہاراجے نے حالات کا اعلان کر دیا، اس کے بعد تو اس کی بات وہ یہ تھی کہ جس طرح دنیا میں فوجی قبضے کیے گئے، اسی طرح بھارت کی فوج نے کشمیر کے علاقے پر فوج کشی کر دی اور وہاں پہ اپنی فوج بھیج دی، اور یہ کشمیر کے اکثر علاقے پہ فوجی قبضہ کا مقام دی۔ جب فوجی قبضہ کرنے کی 1947 اور 48 میں بھارت نے کوشش کی تو کشمیری عوام نے اپنی آزادی کی جنگ خود لڑی اور اپنے بل ہوتے میں، اس میں ہمارے کئی شعبہ، اس میں ہمارے خطاب کے نقطہ بھی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تاریخی ہے مساجد میں کبھی نیشنل آرم نہیں کرنے چاہیے، جس میں راشٹر کے اندر سردار محمد ابراہیم خان کا، اس میں سردار کے نقطہ میں ان لوگوں نے اپنے بات بولتے کے جنگ لڑنا شروع کر دی ہندوستان کے ساتھ اور آزادی کے علاقے کو آزاد کرا۔ جب یہ لوگ جہاد آزادی میں شامل تھے اور یہ لوگ اس علاقے آزاد کرا رہے تھے تو ہندوستان کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ پوری کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی، تو ہندوستان اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز میں گیا۔ پاکستان میں کوئی وہاں اقوام متحدہ میں کوئی اپنی جو ہے یادداشت نہیں کی اور ریپرزنٹیشن نہیں کی، کوئی پاکستان کا یہ اقوام متحدہ میں نہیں کیا تھا کشمیری کے لیے۔ آپ ہسٹوریکل فیکٹ دیکھیں، جب کشمیری اپنی آزادی کے اصول میں کامیابی کے نزدیک آ گئے تھے تو ہندوستان حکومت نے یہ سمجھا کہ پورا کشمیر آزاد ہو جائے گا، تو ہندوستان حکومت جو ہے وہ اقوام متحدہ میں چلی گئی اور اس حکومت نے وہاں درخواست کی کہ جنگ بندی عمل میں لائی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی تھی، سیز فائر، یہ جو ہوئی تھی یہ انڈین گورنمنٹ، یہ تاریخی حقائق جو بتانے کے لیے جنگ بندی کے کشمیر میں جو عمل میں لائی تھی یہ ہندوستان کی اقوام متحدہ اور آخری قراردادیں ہوتی ہیں، لیکن آخری قرارداد جو 5 جنوری 1947 میں اس پر بہت زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دس از دی یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن آف 5 جنوری 1949، اس میں یہ بات طے ہے کہ قانون ہے ہندوستان کا کہ ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں اس علاقے سے نکلیں گی اینڈ دیر ول بی اے فری اینڈ امپارشل سروس، وہاں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری ہوگی اور کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے۔ یعنی بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی حکومت کا یہ وعدہ موجود ہے کہ وہ کشمیریوں کو اپنے خود رازمیت دینے کی پابند ہے۔ یہ کشمیری نے انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کہاں رہنا ہے، ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے۔ اس کے بعد ہندوستان کی حکومت نے فوجی اور ظالمانہ قبضہ کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً جو پاکستان اور ہندوستان کے مابین جنگی ہوتی ہے اور جو مسئلہ ہمارا مسئلہ رہا اس بڑی تفصیل اور میں اس کی پوری اگر ڈیٹیل بتاؤں تو اس کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی یہاں بیٹھنے کا بھی شدت سے احساس ہے، بڑا وقت ہو گیا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن لاسٹ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین تعلقات جو بہتر نہیں بنیادی ہے، کلیدی ہے، مسئلہ کشمیر ہوا اور اسی وجہ سے ہمارے تعلقات ہندوستان سے خراب ہیں۔
کہ کشمیریوں کو حق خودرادی ملنا چاہیے. پاکستان کی حکومتوں نے وقتاً فوقت تناظری کے مطابق اس مسئلے کو ایجوکیٹ کیا ہے. ہم کسی حکومت کو نہیں یہاں سے ڈسائڈ کرنا چاہتے. میں نے پہلے کہا کہ یہ مسئلہ ہم کا مسئلہ ہے اور پاکستان ہمارا وکیل ہے. وکیل کسی وقت کمزور بھی ہو جاتا ہے, کسی وقت جناب کی بات کرنے میں کوئی نرمی بھی آ جاتی ہے, لیکن وکیل سے اب ہم یہ کہیں گے کہ اب وکالت کرنے کا حق آ. اب مسئلے کو اس طرح سے پیش کیا جائے انٹرنیشنل فورم پر تاکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے خودرات میں دینے پر مجبور ہو جائے. اب وکیل کو ذرا توانائی کر کے اور تندرست اور طاقت سے ہمارے کیس کو انٹرنیشنل فورم پر پیش کرنا. اس کے لیے ڈیٹیلس نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد کے حالات میں کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کر دی کہ پاکستان اور انڈیا کے علاوہ ایک تھرڈ آپشن بھی ہوتی. میں آج درخواست کرتا ہوں آپ علاقے پاکستان کریں, ہندوستان کا تو راج میں اپنی زبان سے نام لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک گناہ ہے. علاقے ہندوستان ہم نہیں کرتے, علاقے پاکستان میں یا کشمیر ایک بات انڈیپینڈنس یہ بات کی بات ہے. ابھی ہم آزاد ہی نہیں ہوئے, ابھی جناب والا آپ یعنی ابھی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے تو جناب کی باتیں آپ پہلے کرنے کی آزاد ہوں گے پھر اس کے بعد آپ مل جائیں گے. جیسے بھی ایوری یونیفیکیشن آف آزاد کشمیر اور فری کشمیر, ایوری یونیفیکیشن آف آزاد کشمیر. اب تک you should decide about your future place, whether you want to remain with India, Pakistan, or whether you want to remain in India. ابھی تو آزادی آپ نے حاصل ہی نہیں کی, آزادی کی جنگ میں آپ کامیاب ہی نہیں ہوئی تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم کو مختار بنیں گے, ہم یہ ہوں گے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور آزادی کے لیے ہم اس طرح کا جدوجہد نہیں کریں. ہم کہتے ہیں ہم کو میرا ووٹ فرض کریں گے, بالکل فرق نہ کریں. اگر مجھے کوئی کہے کہ تم نے کہاں رہنا ہے تو آپ کا ووٹ پاکستان ہو, لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی شہر رہنا ہے وہ بھی میرے ہم لوگ سے بتائیں. لیکن یہ سوچنا چاہیے, پاکستان مجھے بھی یہ سوچنا چاہیے, اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ہماری آپس کی جنگ مسئلہ کشمیر کو رد ہو جائے گی. انسان ہم مل بیٹھیں گے جب آپ کے درمیان وہ منحوس دیوار جس کو جنگ بندی لائن کی دیوار کہتے ہیں یا کنٹرول لائن کی, وہ جب ختم ہو جائے گی, جب آپ آزاد ہوں گے پھر آپ اپنا فیصلہ کرنے میں تیار ہوں گے. پہلے آزادی, پہلے رائے, اس کے بعد آپ کو بندیا. لیکن اس وقت جو صورت حال سے آپ کو چاہ وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو کیسے آپ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں منظم کریں. دوستوں کیا ہم جنگ کر کے اس سے وہ کشمیر کا علاقہ دے سکتے ہیں؟ پھر پاکستان کیا اس پوزیشن میں ہے کہ ہم جنگ کریں؟ ہم کہتے ہیں یہ جنگ ذاتی ہے کہ جنگ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن ایک بات ہندوستان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں, اگر روس جیسی سپر طاقت ٹوٹ سکتی ہے اور وائس اسٹیٹ سے ارادہ ہو سکتی ہے تو میرا یہ بات ہے کشمیر ہندوستان کے قبل سے آزاد ہوتا ہے. اب ہندوستان کو اپنی انٹیگریشن کا خود سوچنا, اس کو خود سوچنا چاہیے اس دور میں. اور یہی بات میں نے تمام دوسرے لوگوں سے جو ملا وہ حکومتی ہے یا لیبر پارٹی ہے, نہ میرا تعلق لیبر پارٹی سے یا میں کنزرویٹو. میں نے پہلے کہا کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں آئی. سیاست اپنے ملک میں کرتے ہیں, اس بات سے کرتے رہے اور اسی طرح سے وہاں اگر کسی بات نے مجھے جیل میں بھیجا تو وہ بھی پاکستان ہمیں بھی پتہ. میں کسی کی برائی